ظفر جھگڑا صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو ایک تو لاہور سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، لاہور جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے، پنجاب میں ظاہر ہے آپ کی پارٹی کی مقبولیت اور جو ایک اسٹیبلٹی ہے وہ پیپلز پارٹی سے اس ماضی قریب میں زیادہ رہی ہے، تو کیسا مقابلہ اس وقت آپ کس مقابلے کی توقع کر رہے ہیں؟ تیر اور شیر کا ہی نشان ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بھی بہرحال آپ کو ایک تھریٹ کے طور پر محسوس ہو رہے ہیں؟ شکریہ جی. دیکھیں، سب سے پہلی بات جو بلاول صاحب نے کی، انہوں نے اشارہ جو کیا وہ دو چیزوں پہ، ایک معاشی اور ایک سیاسی بحران. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ہے ہماری معاشی حالت. دیکھیں آپ، معاشی حالت اگر انشاءاللہ ٹھیک ہوگی تو یہ ملک ٹھیک ہوگا، اور اس معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں اور ان کو چیلنج کریں اور یہ کہیں کہ تین بار ناکام ہونے والا چوتھی بار کیسے آئے گا، تو تینوں اللہ کے کرم سے ناکام نہیں ہوئے. ہمیں تو عوام نے کامیاب کر کے پاکستان ہمارے ذمہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک جماعت ہے جس سے لوگ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس جماعت کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، اس میں موٹر ویز کا سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ تو موٹر ویز ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو عوام کے لیے ٹیکسی اسکیمز ہوئی ہیں، دوسرے پروگرام ان کی لیے بنائے گئے ہیں، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ سب اعظم من الشمس ہیں، یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ لیکن جھگڑا صاحب، یہ جب معاشی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ معاشی بدحالی ہے، اس لیے بہتری کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ مکمل طور پر کامیاب رہے تو پھر یہ معاشی بدحالی کون ہے، کیوں ہے، اور پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس معیشت کو ہم سنبھالنے کی اور سدھارنے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، اور جب تک اس کا ادراک نہیں ہوگا کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں، ان کا تعین نہیں ہوگا تو آگے بہتری کی جانب کیسے قدم بڑھائیں گے؟ دیکھیے، میں کسی کو برائی کرنا نہیں چاہتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اس کی ذمہ داری سٹارٹ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں بہت عرصے سے، لیکن خصوصاً جو مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئی جس کی وجہ سے پھر ہمارے دور میں بھی وہ چلتی رہی، وہ عمران خان کے وقت میں آئی تھی. نو ڈاؤٹ he is one of the major party leaders، اور کبھی بھی کسی کی برائی انہوں نے شاید یہی بہتر جانا کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اس سے ملک ٹھیک ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئی جو کہ بعد میں ہمارے دور میں وہ اگر کوئی کہے کہ زیادہ ہوئی ہے، ایکچولی زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کو روکنے کے لیے کئی ایسے اقدامات کیے گئے جس سے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری طرف سے بھی یہ مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن نہیں. یہ اس کی ڈیٹیل اگر ٹائم ہو اور آدمی آپ کے سامنے رکھے اور آپ دیکھیں اسے تو یہ کنونس ہو جائیں گے، اور کنونس ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سنوارنا. ٹھیک ہے اقبال صاحب، لوگ اگر کنونس ہیں تو پھر میاں نواز شریف ہمیں ابھی تک عوام کے درمیان کیوں نظر نہیں آ رہے؟ انتخابی مہم اتنی تاخیر سے شروع ہوئی، وہ بھی مریم نواز نے شروع کی. یہ سوال میں آپ کی طرف واپس لے کر آتا ہوں کہ میاں صاحب کب پبلک کے درمیان نظر آئیں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.